वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पे जो असर पड़ा है ईरान अमेरिका जंग का। वाज़े है कि ये इस जंग के वैसे तो बहुत असरात सारी दुनिया पर ही हमें नज़र आए हैं, मगर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इसका असर हुआ है वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से है। जब से जंग शुरू हुई है तो तेज़ी से पेट्रोल की कीमतें जो है वो अब बढ़ती हुई हमें नज़र आईं। जब भी कहीं बढ़नी होती थी तो हुकूमत बैनुल-अक़वामी मंडी ईरान अमेरिका जंग का ज़िक्र कर देती थी। उसके बाद फिर जब मालूम होता था कि कम हो रही हैं या बैनुल-अक़वामी मंडी में कम हो रही हैं तो बहुत इल्ज़ाम लगे कि कभी तो उस कीमत को पाकिस्तान में कम किया गया और कभी नहीं कम किया गया। ये इतना मसला बना और इस पे हम कह सकते हैं कि इतनी बहस हुई कि फिर हुकूमत की तरफ से ये बयान सामने आया कि अब वो कदम उठा रहे हैं तेल की कीमतों को डीरेगुलेट करने के लिए, और उसकी तरफ जो पहला कदम बकौल हुकूमत के लेना चाहिए वो ये है कि हर 15 दिन के बाद की बजाय हर रोज़ ही जो है अब पेट्रोल की कीमत का तयन होगा और वो ओगरा करेगी। पेट्रोल की कीमतें जो ये डीरेगुलेट होंगी और कब होंगी ये तो हमें अब मालूम नहीं है, मगर लोगों की जो तकालीफ़ हैं वो वहीं की वहीं हैं, क्योंकि रोज़ भी पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ रही है तो इजाफ़ा जब नज़र आता है तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, कम होती है तो जैसे मोन्टाज में भी आपने सुना कि लगता है कि हातम ताइब की कब्र पर लात मारा है। मगर इसके साथ साथ जो दूसरी तनकीद होती है हुकूमत पे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से वो उसमें जो टैक्सेस हैं, ऑब्वियसली जो बुनियादी लागत है पेट्रोल की कीमत की वो बताया जाता है हमें कि वो 209 रुपए के करीब है। उसमें पेट्रोलियम लेवी जो है वो 80 रुपए के करीब है, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है वो 5 रुपए के करीब है, कस्टम ड्यूटी 17 रुपए, फिर उसमें जो इनलैंड फ्रेट एक्विजिशन मार्जिन है वो 7 रुपए, ऑयल कंपनी का जो मार्जिन है वो भी 7 रुपए के करीब है और डीलर्स का मार्जिन 8 रुपए के करीब है। सो जब तक वो पेट्रोल हमारी गाड़ी तक या मोटर बाइक तक पहुंचता है तो उसकी कीमत जो हो जाती है वो 335 रुपए हो जाती है। ये भी हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि ऐसे मुश्किल वक्त पे पेट्रोल की कीमतों में इतना ज़्यादा टैक्स क्यों है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो डीरेगुलेशन के साथ साथ हुकूमत अब नए इक़दामात भी ले रही है। मई में हमें बताया गया कि ये जो बहरान हुआ ईरान की जंग की वजह से, तो इसके लिए हुकूमत ने ये बहुत बड़ा फ़ैसला किया कि अब स्ट्रेटिजिक ज़खायर जो है वो भी बनाए जाएंगे। उस पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, और साथ में बात करेंगे जो ताज़ा तरीन फ़ैसला सामने आया है कि जो क्वालिटी है पेट्रोल की उस पर भी अब हुकूमत जो है वो नई पॉलिसी लेके आई है और उसमें भी बेहतरी लाई जाएगी। इन सब इशूज़ पे बात के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अली परवेज़ मलिक साहब, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम। वेलकम टू द शो सर। सर, आपसे सबसे पहले तो जो आम लोगों की शिकायत है और वो ये है कि पेट्रोल की महंगी जो हम कह सकते हैं कि कीमत है, अब ऑब्वियसली एक उसके अंदर जो ताल्लुक़ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स का है, पर दूसरा एक बहुत बड़ा इशू जो है वो टैक्सेस का भी है सर। सो ये ज़रा बताएं कि हुकूमत इस पर नोइंग कि अब पेट्रोल की कीमत जो है बैनुल-अक़वामी मंडी में तो जो है उसके ऊपर तो असर नहीं आप लोग कर सकते, बट टैक्सेस पे तो कुछ आप लोगों को रिलीफ दे सकते थे। अब आपने भी देखा हुआ है कि महंगाई और जो इन्फ्लेशन रही है, पीपल नीड रिलीफ। आरफा, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि आवाम तकलीफ़ के अंदर है, और यकीनन ये जो जंग जो हमारे ख़ित्ते को जिसने अपनी जद में लिया हुआ है, इसके बनाने के अंदर तो शायद हमारा इतना रोल नहीं था, पर यकीनन इसकी तकलीफ़ हमारे घरों तक कर पहुँच गई है और पंप के ऊपर कीमत बेपनाह उसके अंदर आज भी इजाफ़ा नज़र आता है अगर आप फरवरी की कीमतों से उसका आप मुआवजा करें। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह आरफा कि 90% हम अपनी तवानाई की ज़रूरत जो है वो हम इंपोर्ट्स के ज़रिए मीट करते हैं, और क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा अंसर फ्रेट का होता है तो ऑब्वियसली जिस मुल्क के करीब जौन सा भी सोर्स होता है आप उससे एक्वायर करते हैं। ठीक है। तो जब ये बंदिश आई और ये तकलीफ़ आई तो हुकूमत ने जो भाग दौड़ करके मुतबादिल इंतज़ाम कर सकती थी वो किया, और किसी किस्म की भी तकलीफ़ कम अज़ कम दस्तयाबी के अंदर आने नहीं दी। जो कीमत है वो आप ठीक कह रही हैं
کہ جی وہ بین الاقوامی منڈی میں بڑی تو ہمیں بھی اس کو آگے ٹرانسمٹ کرنا پڑا. اگر نہ کرتے تو شاید ہمارے پاس اس چین کے اندر اتنے وسائل ہی نہ ہوتے کہ ہم متبادل مولیکول پرچیز کر سکتے. تو اس کی وہ مجبوری تھی. اب اس سے دو بنیادی سوال جنم دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم آج تک اپنی انرجی سیکیورٹی یا انڈیجنائزیشن کے مقامی تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں ان کو کیوں نہیں ہم ایکسپلور کر سکے اور اس کے ذریعے اپنی توانائی کی ضرورت میٹ نہیں کرتے تاکہ آپ کا یہ شوکس سے آپ کی انسولیشن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قیمت کی جب بڑھاوا آیا اس کو بفر کرنے کے لیے آپ نے ٹیکسیشن کے اوپر کیوں نہیں کم اس کے اوپر انحصار کیا. تو پہلے کیونکہ آپ نے ٹیکس کی بات کی اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں ایک تو بات عارفہ یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ 27 فروری کو 28 فروری کو پہلی بمباری ہوئی تھی. 27 فروری کو آپ کے پاس جو لیویز فیول کے اوپر لگی ہوئی تھیں آج اس سے کم ہے. اس کے باوجود کہ آپ نے کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو 2.5 روپے سے 5 روپے کیا. کیومولیٹیولی دونوں کو کمپیئر کر لیں کم ہے, بٹ کیونکہ بیس کے اندر بڑھاوا آ گیا ہے تو ایبسلوٹ نمبر بہت بڑھ گیا. اور آج جو پلیٹس کا پیٹرول کا ریٹ ہے وہ $107 ہے, ڈیزل کا $150 ہے. یہ پیٹرول کے لیے $150-160 پہ گیا تھا, ڈیزل کے لیے $280-90 پہ گیا تھا. تو جب وہ پین آئی تو کیونکہ آپ نے اپنا ایک بجٹ کا فریم ورک طے کیا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے ٹیکسیشن کے اوپر ایک انحصار کیا ہوا ہے اور ایک نان ٹیکس ریونیوز جس کے اندر پی ڈی ایل ایک اس کا بہت بڑا عنصر ہے. آپ نے وہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے فنڈ کے ساتھ کہ جی ہم اپنا خسارہ اس طرح سے قابو رکھیں گے. آپ نے ان سے نیگوشیٹ کیا. آپ نے دیکھا وزیر اعظم صاحب نے 1-2 مہینے کی ریلیف لی جس کے اندر وہ جو کیومولیٹیولی 160 روپے لیٹر ہم نے لینی ہوتی ہے اس کو 80 روپے لیٹر کے اوپر لا کے ہم نے ڈیزل کو پوری پروٹیکشن دے دی, کیونکہ اس میں آپ کی کاشتکار کی فصل اس وقت کٹ رہی تھی اور بہت بڑی انکریز 3 گنا کی انکریز آ رہی تھی. بٹ اس کے بعد آپ کو وہ ریوائیو کرنا تھا کیونکہ آپ کو اپنا بجٹری ٹارگٹ میٹ کرنا تھا. تو کیونکہ آپ ایک IMF فریم ورک میں ہیں اور اگر آپ وہ کمٹمنٹ ان سے رضامندی کے بغیر فلاؤٹ کرتے ہیں تو دیٹ وڈ مین کہ یو گو آؤٹ آف این IMF پروگرام اینڈ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہم نے 2022 کے ایکسپیریمنٹ میں دیکھ لیے ہیں. بالکل ٹھیک سر, اگر آپ مجھے اجازت دیں, بٹ یہی تو ایشو ہے نا یہاں. آئی مین آئی آسک یو دس کویسچن ناٹ بیکاز وہ پیٹرولیم میں آتا ہے, بٹ حکومت کا جو کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں آپ کو مور اور لیس, آپ لوگوں نے 5 بجٹ دے دیے, ٹیکس بیس کو آپ وائڈن نہیں کر پائے, اس لیے ابھی تک آپ پیٹرول میں اتنی زیادہ آپ کو نہ صرف پیٹرول لیوی لگانی پڑ رہی ہے بلکہ آپ اس میں ریلیف بھی نہیں IMF کے بغیر دے سکتے, کیونکہ جو باقی جہاں سے آپ کو آ سکتا تھا ٹیکس تاکہ ریونیو کا یہ شارٹیج آپ پورا کر لیتے, وہاں کوئی کام نہیں ہوا. سو یہ آپ کی حکومت کی ایک ناکامی ہے جس کا بوجھ اب لوگوں پہ اس پیٹرول کی پرائس سے آ رہا ہے. دیکھیں عارفہ, آئیڈیل ورلڈ کے اندر تو آپ جو کہہ رہی ہیں میں بالکل اس کو مان لیتا ہوں. دیکھیں جب آپ فیئرر ٹیکس سسٹم کی بات کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن, چاہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو, چاہے وہ دودھ کی قیمت ہو, چاہے وہ پانی کی بوتل ہو, اس کے اوپر انحصار کم کر کے لوگوں کی آمدنیوں کو ڈائریکٹلی ٹیکس کرنا چاہیے. آپ اس ری اورینٹیشن کی بات کریں. یہ 70-80 سال میں پاکستان میں ایک حد تک ہوا, اس سے آگے نہیں ہوا. پر جو پچھلے 2 سالوں میں ہوا, آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا نمبر, آپ کا پی ڈی ایل ٹیکس جی ڈی پی کے اندر نہیں آتا, 9% کے اوپر گر چکا ہوا تھا, آج 10.5-11% کے اوپر آ گیا ہے. بہتری ضرور آئی ہے, اتنی نہیں آئی کہ آپ ہندوستان کی طرح 18% کر لیں یا باقی بین الاقوامی ملکوں کی طرح 15% کر لیں, بٹ یو آر میکنگ ایفرٹس ان دیٹ ڈائریکشن. Sir, you are making efforts to increase tax on the already taxed. You have not broadened the tax framework. یہ آپ کا ذاتی طور پہ نہیں, بٹ آپ کی حکومت کا یہ فیلئر ہے. میں آپ سے دیکھیں یہ سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ان کا, دیکھیں اس کا بڑا آسان حل ہے. آپ کی معیشت کے اندر جو ہر طبقے کا حجم ہے, اس کا جو شیئر ہے, اس کے مطابق اس کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا برڈن اٹھانا چاہیے. مینوفیکچرنگ اینڈ تنخواہ دار کے علاوہ بہت کم لوگ وہ ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اندر وہ آپ کا لوڈ اٹھاتے ہیں. آپ کو اس کو انکریز وائڈن کرنا ہے. آئی کنسیڈ آن دیٹ پوائنٹ, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں آج جب اتنا بڑا شوق آیا تھا تو اگر آپ کوئی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کرتے 2022 کا, تو ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ ریپیٹنگ the same experiment and expecting a different outcome نا is the definition of insanity.
تو آپ can say that about a lot of people in Pakistan. انکلوڈنگ می انکلوڈنگ میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیں وہی ہونا تھا. اور اس وقت بھی حکومت نے جب خسارہ بڑھانا تھا اور ذخائر نہیں ہونے تھے تو مہنگائی کا جو چکی کے اندر پسنا تھا وہ غریب آدمی نہیں پسنا تھا جو 50% کی مہنگائی. اٹ از ڈیفیکلٹ, ٹیکس پالیسی ہیز ٹو بی میڈ مور فیئرر, اس کے اوپر آئی اگری, بٹ اس وقت دیر واز نو ادر آپشن. اچھا سر, یہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں, آپ obvious کی پالیسی ہے کہ جی ہم کیونکہ اب ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ ڈیلی کی ہیں قیمتیں, تو واٹ از دا ٹائم لائن فار دس؟ مطلب کہ ایک تو یہ بتائیں کہ ڈیلی کرنے کا ڈی ریگولیشن سے کیا تعلق ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی ٹائم لائن کیا ہے, یہ کب تک آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں گے؟ دیکھیں عارفہ, بالکل ہم نے یہ کسی جگہ کلیم نہیں کیا کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا. ہم نے کہا وی ہیو مووڈ, میں وہی آ رہا ہوں اس کی وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. تو ایک جو دوست آ کے بات کرتے ہیں کہ شاید ہم نے کلیم کیا ڈی ریگولیشن, ہم نے نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو 2-3 کام کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو فل ڈسکلوجر اینڈ ٹرانسپیرنسی. ہم نے جو پرائس اناؤنسمنٹ ہے اس کو اوگرا کے ویب پیج کے اوپر اردو زبان کے اندر ہم نے ایک کمپوننٹ اس کی قیمت کا ہم نے وہ لوڈ کر دیا تاکہ سارے جا کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر حکومت نے اس کے اوپر کیا اضافی ٹیکسیشن کی ہے اور کیا جو میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں کوئی حقیقت ہے یا اس میں کوئی جھوٹ ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, حکومت نے آج بھی 7 دن کی رولنگ ایوریج کے بیسس کے اوپر پرائس انکریز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, it is not daily prices, it is based on a rolling average of 7 days, تاکہ جو پہلے بھی تھا. بٹ آپ ہفتے کے ایک دن پہ آ کے جب اناؤنس کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ 3 دن میں یہ پتا چل جاتا تھا کہ جی مارکیٹ بڑھ رہی ہے, $10 کی ویریشن آ رہی ہوتی تھی, پتا چل جاتا تھا کہ جمعے کو پرائس انکریز ہونی ہے. تو جمعرات کو آپ کی تذلیل ہوتی تھی جب آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے تھے, جمعے کو پھر آپ کی تذلیل ہوتی تھی جب آپ کو پیٹرول نہیں ملتا تھا, سیٹرڈے کو آپ کو وافر تیل ملتا تھا. تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. اٹ از دا سیم پرنسپل, بٹ ایک دن ایڈ ہو رہا ہے, ایک دن نکل رہا ہے, اور اس کی ٹرانسمیشن آپ ڈیلی کریں تاکہ یہ والیٹیلٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے. ورنہ کیا ہوتا تھا, جمعے کو جا کے یا ایک بڑا جھٹکا آتا تھا یا ایک بڑا اس کے اوپر ہوتا تھا, اینڈ کسی جگہ کے اوپر نہ کوئی انڈیکس چینج کیا گیا ہے. لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جب گرتا ہے تو خام تیل کی بات کرتے ہیں, جب چڑھتا ہے آپ کا ریفائنڈ پروڈکٹ. تو جن لوگوں کے آپ نے یہاں پہ سٹیٹمنٹس چلائی ہیں ان کے ادوار کے اندر بھی یہی پلیٹس تھا, یہی پیٹرول تھا, یہی ڈیزل تھا. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں علی پرویز ملک صاحب سے. میں تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ ہاؤ ڈز دس ہیلپ ود ڈی ریگولیشن, مطلب کہ روز دن کا. ہاں جی, تو دیکھیں ڈی ریگولیشن کا پہلے تو اصول یہ ہے, تو آئی ایم گلیڈ کہ آپ کم از کم اس اصول کو اون کر رہی ہیں اینڈ آپ اس کو ایز این اینڈ آبجیکٹیو کے طور پہ پیش کر رہی ہیں. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس شعبے سے حکومت باہر نکلی ہے, جس شعبے سے آپ نے حکومت کا پھیلاؤ کم کیا ہے, آپ نے مسابقت لے کے آئے ہیں, کمپٹیشن لے کے آئے ہیں, وہاں پہ کنزیومر ہیز آلویز بینیفٹڈ. ٹیلی کام سیکٹر کی آپ ایک مثال دے دیں. اب اس میں جب آپ نے اس کو ڈیلی کے اوپر موو کیا ہے تو دیکھیں آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے کہ اس کی نیوز ویلیو جو ہے آپ نے میوٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ نہ ٹریٹ کریں. دس از اے کموڈٹی. دنیا کے اندر یہ جس طرح سے چل رہی ہے اس کے مطابق ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر لے کے چل رہے ہیں, اور ہم نے پرائس کیپ کی بات کی ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ یہ پرسکرائبڈ پرائس ہے, دس از اے پرائس کیپ. اگر آپ دیکھیں آج بھی جو آپ کی تیل کی قیمت طے ہوتی ہے اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, اس کے اوپر پی ایس او کی کاسٹ لوڈ ہوتی ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی اور بندہ سستا ایندھن لے کے آ سکتا ہے تو ہی کین سیل اٹ ایٹ اے لوور پرائس. تو ہم نے ری اورینٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کی ہے, کمپٹیشن انکریج کرنے کی کوشش کی ہے. When are you going to deregulate it? دیکھیں اس کے لیے میں عارفہ I own that end objective that we have to achieve. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کی میں سربراہی کر رہا ہوں. اس کی کل 5 بجے جی 1 سال 1.5 سال کچھ تو ڈیڈ لائن ہوگی آپ کے دماغ میں. میرے جو ذاتی طور پہ دیکھیں جو ہم نے اس کے اوپر اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے,
وہ یہ ہے کہ 6 مہینے سے سال کے اندر وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس بزنس. 6 مہینے سے سال. میں نے دیکھیں بٹ یہ میری ذاتی رائے ہے. دیکھیں آپ کو ایک مرحلہ وار اس معاملے کو لے کے چلنا ہے. ایک کمیٹی, اس کی کل 5واں اجلاس شام کو کل 5 بجے ہونے جا رہا ہے. اس کے اندر ساری کمیٹی بیٹھے گی. دس از مائی اون اوپینین. دیکھیں اس کو ایک مرحلہ وار ہمیں کرنا پڑے گا, بیکاز اس کے اندر عارفہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں. تو ہم نے ایک کا کام کیا ہے کہ جی ہم نے یہ کام حکومت سے لے کے, جس طرح سے باقی کے شعبوں میں ہوتا ہے, گیس کے اندر ہوتا ہے, بجلی کے اندر ہوتا ہے, کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کو کہا ہے آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں. حکومت از ون اسٹیک ہولڈر, کنزیومر از دی ادر اسٹیک ہولڈر, دی انڈسٹری از دی تھرڈ اسٹیک ہولڈر. ان کے مطابق آپ پبلک ہیئرنگ یا ایک آنےسٹ فارمولے کے ذریعے آپ قیمتیں پرسکرائب کریں اور اس کے بعد گیٹ آؤٹ آف دیٹ بزنس. ہاں آئی نو, بٹ لیٹس بی ویری آنیسٹ, نیپرا ہیز نیور سین ٹو بی, نہیں میں بات, آپ نے کیونکہ بجلی کا ذکر کیا تو میں اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ نیپرا کی اگر ہم پرفارمنس اس طرح دیکھیں تو اس میں جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے سچ, چاہے وہ اوور بلنگ ہو, چاہے وہ اوور ٹیکسیشن ہو, وہ اسٹیک ہولڈر ہمیشہ وہی والی اس کی وہی کہانی ہوتی ہے جو آپ نے ابھی ہم پیٹرول کنزیومر کی ہے. دیکھیں نہیں, بٹ میرا آپ سے نہایت ہی احترام سے, اصول تو یہی ہے نا کہ ایک اصول ٹھیک ہے سر, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیا ایفرٹ ہونی چاہیے. میں آپ میرے سے اوگرا کا پوچھیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ میں وہی ذکر کر رہی ہوں نا کہ یہ بھی تو کہنا ضروری ہے کہ ایک اصول ہوتا ہے وہ بالکل ہوتا ہے, بٹ پاکستان میں جو ورکنگ ہوتی ہے بہت سارے اصولوں کی, وہ اس کا تجربہ بالکل مختلف ہوتا ہے. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ ایوری ریگولیٹر اینڈز اپ پروٹیکٹنگ دا کنزیومر. نہیں, دی ریگولیٹر must adjudicate between all the stakeholders and arrive at a fair price. دیکھیں کنزیومر کا بینیفٹ تو ہوگا کہ کوئی چیز مفت ملنا شروع ہو جائے, پر اس کے مطابق اگر سپلائی چین ٹوٹ جاتی ہے تو وہ مطلب کہ آپ اب یہ مانیں گے, مان نہیں سکتے, which is fine, but یہ بھی پوائنٹ ہے کہ ریگولیٹر جو ہے وہ کنزیومر کا پاکستان میں خیال نہیں رکھتا. عارفہ پبلک ہیئرنگز کے اندر میں روز نیپرا کے اندر دیکھتا ہوں جو رپورٹ ہوتی ہیں, اس کے اندر چیمبرز جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کنزیومر سر وی رننگ آؤٹ آف ٹائم, اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں جو اسٹریٹجک ریزروز ہے, وی رن آؤٹ آف ٹائم بٹ 30 سیکنڈز ہیں. اچھا, گزارش یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل چیز جس کے اوپر تاریخ کم از کم مجھے یا اس حکومت کو یاد کرے گی, وہ یہ ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل جو آپ کے ایشوز تھے اس کے اوپر کیا کام کیا. اس کے اندر اسٹریٹجک ریزروز کے اوپر ہم افورڈ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, بٹ دی انٹائر آرکیٹیکچر از بینگ کرافٹڈ آؤٹ ود دی ہیلپ آف ووڈ مکنزی وچ از اے برٹش کنسلٹنسی, تاکہ دنیا کے ساتھ بینچ مارکنگ کر کے ہم ریسورس انیبلمنٹ کر سکیں. کمرشل بانڈڈ اسکیمز جس کے اندر ارامکو کے ساتھ, کے پی سی کے ساتھ, ٹریفیگورا کے ساتھ ہم بیٹھ کے ان کو کہہ رہے ہیں اپنی پروڈکٹ ہمارے پاس رکھیں اور ہم آپ کو اس کے اوپر رائٹ رکھیں گے کہ ہم ایمرجنسی میں آپ سے لے لیں, وچ ول انکریز آر انرجی سیکورٹی. بانڈڈ اسکیم کے سرکولیشن میں چلی گئی ہوئی ہے, اگلے ہفتے کیبنٹ میں جا کے وی ول گیٹ اٹ اپرووڈ. آج ہم نے جو ریفائنری اپ گریڈیشن کی پالیسی تھی اس کو وزیر اعظم صاحب واز ویری کائنڈ ٹو گرانٹ دیٹ اپروول, کیونکہ دیکھیں یہ بھی سوال اٹھتا تھا کہ اگر گلف کے اندر کرائسس لگا ہے, آپ سویٹ کروڈ, میٹھا کروڈ خالی کیوں لے کے آتے ہیں جو $20 کے پریمیم کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہے, آپ رشیا سے ڈسکاؤنٹ پہ کیوں نہیں لاتے, ایران سے کیوں نہیں لاتے. تو ہم نے اپنی ریفائننگ میں انویسٹ ہی نہیں کیا تھا. آج وہ پالیسی اپروو ہوگی انشاءاللہ. وی آر موونگ ٹورڈز آپریشنلائزنگ $5 billion آف انویسٹمنٹ ٹو اپ گریڈ آر ریفائنریز. آپ نے اپنی ایکسپلوریشن کے اندر آپ سرکولر ڈیٹ کو سیٹل کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں, آپ نے ٹرکش پیٹرولیم جیسی کمپنیز کے ساتھ لا کے آف شور آپ نے ایکسپلوریشن 20 سال کے بعد شروع کر دی ہے. آپ ورلڈ بینک کے ساتھ گیس کی جو منوپلیز ہیں ان کو توڑنے کے لیے, انبنڈلنگ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ او ایم سیز کو کنسالیڈیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ گورننس کے چیلنجز نہ ہو, یہ مکی ماؤس کمپنیز آپ کے پاس نہ ہو. آپ انفراسٹرکچر بلڈ اپ کرنا, ہم بڑے جہاز کیوں نہیں پاکستان میں لا سکتے, ہمارے پاس سنگل پوائنٹ مورنگ کیوں نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر پورا ایک ایکو سسٹم بنایا جا رہا ہے جس کو ہم انرجی سیکیورٹی پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ پروگرام رکھ لیں مرحلہ وار. آئی کین کم اینڈ بریف یو, بٹ جہاں تک پرائسز کا معاملہ ہے یہ 7 دن کی ایوریج ہے. مجھے بتائیں 7 دن کی ایوریج کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ انٹرنیشنل پلیٹس کے مطابق. آپ یہ آگے پہلے نہیں, جسٹ پلیز میرا آپ سے گزارش یہ ہے, بیل می آؤٹ. آپ جیسے پڑھے لکھے اینکرز اگر اپنا رول ادا نہیں کریں گے, نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل کے جو دونوں کالمز ہیں اس کے بعد دیکھیں پچھلے 7 دن کی ایوریج اور اس کے اندر بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے. بٹ دا پرابلم از وین دا 23rd and 22nd
रीडिंग्स गो आउट ऑफ दिस कैलकुलेशन, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ी स्पाइक आई ठीक है, है। तो रेट्स जब गिरेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गंदम के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ज़राअत का, और हम बात करेंगे गंदम की। पाकिस्तान कहने को तो एक ज़रई मुल्क है, किसी ज़माने में बहुत ज़िक्र भी होता था कि यहाँ क्या कुछ उग जाता है या लोगों की ज़रूरियात यहीं से पूरी होती हैं, बल्कि अब भी पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है। मगर अब शायद लोगों की अपनी जो ज़रूरियात है मुल्क की, वो पूरी करना मुल्क के बस की बात नहीं है। ये साल भी जब जो है यानी कि 2025 से 26 का सीज़न जो हुआ, तो उसमें हुकूमत ने ही ये कहा कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा जो गंदम है, 2 करोड़ 96 लाख 10,000 टन गंदम जो है वो पैदा हुई। बताया ये गया कि गुज़िश्ता बरस से 13,60,000 टन ज़्यादा है। मगर फिर 2 हफ्ते पहले ही ये ऐलान भी हुकूमत की तरफ से आया कि जो गंदम है वो मुल्क में थोड़ी पड़ जाएगी और इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। कहा गया कि 10 लाख गंदम जो है वो बरामद करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मसला नहीं है कि ये आने वाले दिनों के लिए कोई इशू है, बल्कि इस वक्त भी शिकायत पूरे मुल्क से आ रही हैं। कई शहरों में आटा बहुत महंगा है, कई जगहों पे शॉर्टेज भी है, मिल ही नहीं रहा। कराची, लाहौर, पेशावर, हर जगह से इस तरह की ख़बरें और शिकायत आ रही हैं। और इसके साथ साथ तंदूर पर जो रोटी मिल रही है उसकी कीमत में भी इजाफ़ा हो रहा है। ये भी बताया गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि पंजाब से 45 लाख टन गंदम जो है वो गायब हो गई है, जो ऑफिशियल स्टोर्स हैं, और दूसरी तरफ सिंध से कहा जा रहा है कि 6 लाख गंदम जो है वो गायब हो गई है। अब ये क्या इस वक्त मामला है? जो गंदम बताया जा रहा था कि इतना अच्छा क्रॉप था, और अब अभी से गुफ्तगू हो रही है और कहा जा रहा है कि अब मंगा भी लेंगे जल्द ही क्योंकि शॉर्टेज है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलाह खान साहब, हमारे कॉलीग भी हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, माशी अमूर पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और हमें ज्वाइन किया है मियाँ उमैर मसूद साहब ने, मरकज़ी सदर किसान इत्तेहाद। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सनाउल्लाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, इशू क्या है? क्या काफ़ी क्रॉप नहीं हुआ, या हमारी ज़रूरियात बहुत बढ़ गई हैं, हुकूमत का हिसाब गड़बड़ था, या जो नंबर्स हमें शुरू में बताए गए कि इतनी ज़्यादा क्रॉप है वो नंबर्स ही गलत है? वेयर इज़ द प्रॉब्लम? बहुत शुक्रिया आरफा। बात यह है कि गंदम तो पैदा हुई है, और आपको पता है जून तक कटाई होती है। जून का मतलब है 1.5-2 महीने पहले तक। जो आपके इधर एक तो सिंध में है ना, वहाँ अप्रैल तक कटाई हो जाती है। बाकी जो अगर आप ये पोटोहार का रीजन आ जाए या आपका गिलगित, जो ऊपर जाते हैं गंदम ज़रा देर से पकती है, तो कटाई वहाँ देर से होती है। तो ये शायद, हाँ जी बिल्कुल इसी तरह है। अब इतना बड़ा बहरान आना, तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई, आप मिसमैनेजमेंट भी कह सकते हैं और इसमें बदनवानी भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें। मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि नाअहली नहीं हो सकती कि नंबर ही गलत? नहीं, नंबर इतने गलत नहीं हो सकते। अच्छा, वो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये नहीं है कि कोई हिसाब किताब में गड़बड़ हो गई, गलती हो गई। ये पीबीएस के फिगर हैं कि लास्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर के मुकाबले में इस वक्त जो गंदम और आटे की जो कीमत है 40 to 45% ज़्यादा है लास्ट ईयर से। हुआ क्यों है? हुआ यूँ है कि होता ये था कि हमेशा से पाकिस्तान में, और ये 70s से हो रहा है जी, कि हुकूमत जो होती हैं, सूबाई हुकूमतें, पास्को, फेडरल गवर्नमेंट, तमाम जो है एक सपोर्ट प्राइस तय करते थे और उसके बाद किसानों से वो गंदम खरीदते थे। सूबों में यह इशू था, पंजाब में स्टोर भी करते थे। जी, वो मुख्तलिफ जो है ज़खायर, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ये रिक्वायरमेंट है, हमारी ईटिंग हैबिट है जिसमें वीट और आटा सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो पंजाब हुकूमत जो सबसे ज़्यादा, जो मेरे ख्याल में 70-75% गंदम की पैदावार पंजाब में होती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, वहाँ पर पॉलिसी शिफ्ट हुआ। वहाँ पर जो नई हुकूमत आई है, मरियम नवाज शरीफ ने उसको कहा कि हम इसको अब पंजाब हुकूमत सूबाई हुकूमत नहीं खरीदेगी। और उसकी वजह है कि उसकी वजह यह है कि इस गंदम की ख़रीदारी के लिए बहुत बड़ा पैसा ज़रूरत होता था, सरमाया, और ये बैंकों से उधार लेती थी सूबाई हुकूमतें। ये ट्रिलियंस में होता था, क्योंकि
सूबाई हुकूमत ने कोई और काम करने थे, इन पैसों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने हैं, गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं, जहाज़ ख़रीदने हैं, ब्यूरोक्रेट्स को नवाजना है, तो उन्होंने कहा कि पहला कट यहाँ से लगाएं, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर वो है। अच्छा, उसका फॉल आउट ये मुझे नज़र आ रहा है पहले तौर पर। अब ओपन जब मार्केट आपने छोड़ दी तो उसमें हुआ ये कि प्राइवेट सेक्टर ने वो गंदम खरीदी है और वो स्टोरेज में गई है। पाकिस्तान का वो जो कल्चर आर्टिफिशियल शॉर्टेज जी जी बिल्कुल, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है बहुत ज़्यादा, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है सर, अगर अब आप इजाज़त दें तो मियां उमैर साहब को भी यहाँ शामिल करते हैं गुफ्तगू में, देन वील कम बैक। उमैर साहब, आपने सुनी सनाउल्लाह साहब ने जो बहुत बड़ी बात मैं कहूँगी की है, आप इत्तफाक करेंगे उनके तज्जिए से कि दिस इज़ द रीज़न? नहीं, थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा, चूंकि हुआ ये कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि 2015-16 में हमें ये कहा जाता था कि आप गंदम ना उगाएं बल्कि उसके साथ ऑयल सीड्स उगाएं, गंदम पाकिस्तान में एक्स्ट्रा है। उसके बाद अगले जो आप 21 तक कोई गंदम इंपोर्ट नहीं होती थी। अब 21 के बाद ये माजरा शुरू हुआ। आप देखें कि हर साल जो गवर्नमेंट अपने टारगेट्स बताती है, बेसिकली जो सीएम साहबा हैं उन्होंने पहले तो जो 3900 रुपये 3 साल पहले जो रेट अनाउंस किया गया निगरान गवर्नमेंट के बाद, जब वो आई तो उन्होंने वो 3900 रुपये रेट नहीं दिया। उस वक्त किसान ने 1800 रुपये में बेची अपनी गंदम। उसके बाद फिर ये हुआ कि अगले साल सीएम साहबा ने बाकायदा एक तकरीब करके अनाउंसमेंट की कि मैं आपके किसानों के नुकसान की जिम्मेदार हूँ, आप गंदम बेधड़क उगाएं। फिर किसानों ने गंदम जब लगाई तो उसके बाद भी यही हुआ कि किसान की गंदम 2200-2300 रुपए में बिकती रही, और ये यहाँ तक हुआ कि उसके एंड पे जब चली गई तो जिसकी 2900 बिकी उस पे FIR हुई किसानों पे कि आप 2800 से ज्यादा रेट पे नहीं बेच सकते। फिर ये किया गया कि हर डीरेगुलराइज तो आपने कर दिया गंदम को, लेकिन हर तहसील पे, हर जिले पे चेक रखा गया, सूबे पे चेक रखा गया। आप देखें ना, पंजाब एक फूड बास्केट कहते हैं, और पंजाब ने तो पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में गंदम तो नहीं होती, या सिंध में तो बहुत कम होती है, KP में गंदम नहीं होती। गंदम तो सारा फूड तो यही से जाना है ना। तो उन्होंने सिस्टम को पहले सारे को खराब किया, और फिर उसके बाद जब किसानों ने भी बिल्कुल लगानी छोड़ी है, क्योंकि जब हर दफा नुकसान होगा तो ऑटोमेटिकली आप देखें ना वो गंदम नहीं लगाएंगे। और दूसरी जो मिसमैनेजमेंट इन्होंने की, उमैर साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने उसमें किसानों को दोबारा कहा कि आप गंदम लगाएं, मैं खरीदूंगी, मगर फिर उस साल पंजाब हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी? बिल्कुल नहीं खरीदी, बल्कि कहा कि मैं आपके नुकसान की जिम्मेदार हूं, और नुकसान हुआ किसानों को, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तो जब इतनी बड़ी एक गवर्नमेंट हो के इतनी बड़ी आप झूठ बोलेंगे, किसानों को चक्कर देंगे, तो फिर वो क्यों गंदम लगाएंगे? ये तो एक आम आदमी को भी बात समझ आती है। और दूसरी जो फिगर्स की बात की जा रही है, आप देखें इन्होंने टास्क दिए हुए थे, हर DC ने प्रोग्राम्स किए, ACO ने प्रोग्राम्स किए, किसानों को बुला के कि जी आप गंदम उगाएं, नंबरदारों को टारगेट दिए गए, लेकिन उसके बावजूद गंदम नहीं लगी उतनी जितना इनका टारगेट था। लेकिन हर किसी ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्किन बचाने के लिए, महकमा ज़राअत ने गलत रिपोर्ट्स दी, जो थे डिप्टी कमिश्नर्स, AC, उन्होंने अपनी इंतजामिया ने गलत रिपोर्ट्स दी कि हमने जनाब टारगेट अचीव कर लिए। और ये इस वजह से ये बहरान पैदा हुआ है, ये गलत। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सनाउल्लाह खान साहब से और मियां उमैर साहब से। सना साहब, अब ये बताएं कि मुझे जो समझ नहीं आ रहा कि चले वज़ीर आला आई, नई थी, तजुर्बा नहीं था, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की या का ज़रूरत नहीं है, मगर ब्यूरोक्रेसी भी तो है ना पंजाब में। ब्यूरोक्रेसी को मालूम है कि कई चीज़ों की कितनी अहमियत होती है। फिर एक फूड मिनिस्टर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, उनका काम ही कोऑर्डिनेशन करना है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि ना उस ब्यूरोक्रेसी ने पंजाब में फोर्सी किया कि जी ये अगर हम पंजाब हुकूमत या वज़ीर आला को ये कदम उठाने देंगे तो फूड शॉर्टेज का मसला होगा, और ना जो हमारे यहाँ वज़ीर बैठे हुए हैं फूड के, जो उसी जमात की हुकूमत है, ना उन्होंने उनको कहा कि भाई ये ऐसे नहीं हो सकता, ये हमारे लिए मसला हो जाएगा। देखें,
چیف منسٹر اپنے طور پر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتی، اور جو ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے یا جو ان کی سمجھ بوجھ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے خود یہ ساری اناؤنسمنٹ کی گئی، اس کے پیچھے بھی بیوروکریسی، اور وہ سارا نظام بیوروکریسی کے ذریعے نہیں، ان کے والد ہیں نواز شریف صاحب نے تو خود سرو کیا ہوا ہے پنجاب چیف منسٹر، ان کو بھی اہمیت میرے خیال معلوم میں ہوگی اس جو عمیر صاحب بتا رہے ہیں نا، فیگر بتا رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ اتنی پیداوار نہیں ہوگی، لیکن اتنا امپیکٹ، اتنی جلدی آنا ایک مہینے کے اندر اندر، یہ سمجھ سے بالا تر ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے ضرور گندم کم ہوئی ہوگی، جو فگر بتائے گئے ہیں اس میں غلطی ہوگی، اور ہوتا ہے پاکستان میں یہ چیزیں بڑھا چڑھا کر چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ذخیرہ اندوزی لازمی ہے، اور بالکل ایک نیا سسٹم آپ ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ آپ جو ساری عمر سے کسانوں سے ایک پرائز، سپورٹ پرائز دے کے آپ خریدتے تھے، حکومت پے کرتی تھی، ان کو باردانہ بھی دیتی تھی، سب کچھ دیتی تھی، اس کے باوجود جب نیا سسٹم آیا تو اس میں یہ چیزیں آنی تھی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ آنی تھی کہ ایک کرائسس کھڑا ہو جائے اور قیمتیں 40-45% تک بڑھ جائیں، اور ابھی پورا سال پڑا ہے، ابھی تو جا کے اکتوبر نومبر میں بوائی ہوگی اور اگلے سال جا کے مارچ اپریل میں کٹائی شروع ہونی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بحران صرف 1 ملین ٹن سے حل نہیں ہوگا۔ افغانستان، بالکل انہوں نے کہا ہم تو گندم کی ضروریات افغانستان کی بھی پوری کرتے ہیں، پنجاب صرف 3 صوبوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا، وہ افغانستان کی بھی کرتا ہے۔ تو یہ تو کافی عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس قسم کا بحران آیا ہے، اور میرے خیال میں اس کو نمٹنا ہے آپ کو، ایک تو امپورٹ تو آپ کو کرنی پڑے گی، لیکن آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی۔ جب آپ اس دفعہ آپ 2025-26 کے اگر آپ امپورٹ کے فیگر دیکھیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گی، عمیر صاحب بھی میری بات سے ایگری کریں گے، آپ 8 سے لے کر 12 بلین ڈالر آپ دنیا بھر کے کسانوں کو دے رہے ہیں، اور ابھی بھی دیں گے۔ یہ جو 40-50 کروڑ ڈالر کی جو آپ گندم 10 لاکھ ٹن امپورٹ کریں گے، یہ میں نے نکالا ہوا ہے۔ آپ اپنے کسان کو ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو 18% پہ آپ 50,000 کا قرض دیکھتے ہیں، یار خدا کا، پھر وہ کس طرح گندم لگائے گا آپ کو؟ تو یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ دنیا بھر کے کسانوں کو، آپ امریکہ کے، آپ یوکرائن کے، آپ تھائی لینڈ کے، آپ جناب ملیشیا کے کسانوں کو اربوں ڈالر دے رہے ہیں، آپ یہی پیسہ اپنے کسانوں کو دیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ قیمتی زر مبادلہ دینے کی۔ عمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اطلاعات تھیں کہ پنجاب نے تو بہت عرصہ پہلے مطلب کہ پروونشل بارڈر بھی بند کیا کہ کے پی نہ گندم جائے، اور تو کلیئرلی پنجاب حکومت کو پھر بہت پہلے اس کٹائی سے پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ شارٹیج ہے، کیونکہ انہوں نے تو کے پی کی طرف بھی گندم جو ہے بند کی ہوئی تھی، تو وہ کس وجہ سے بند کی ہوئی تھی؟ بیسیکلی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہر دفعہ یہ کرتی ہے، ہر سال یہ کرتی ہے کہ وہ بارڈر بھی بند کر دیتے ہیں، بلکہ ضلع بندی ہوتی ہے ہمارے ہاں، تو ضلع سے باہر ہم گندم نہیں لے جا سکتے۔ یہ ہمیں ایک، بلکہ پچھلے 2-3 سال پہلے تو ہمارے کھیتوں سے جا کے فصلیں اٹھائی گئیں، باقاعدہ پولیس جاتی تھی، انتظامیہ جاتی تھی، جس کی گندم نکلتی تھی اٹھا لیتے تھے زبردستی۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ ہماری تو ابھی تو افغانستان کا بارڈر بند ہے، ہماری فصلیں اس کی وجہ سے بہت ساری رکی ہوئی ہیں۔ آپ ابھی باقی فصلوں کے بھی اگر حالات دیکھ لیں تو آلو کی فصل ہے، ہم آلو جو بیچ رہے ہیں، یہ آپ آج کے میں آپ کا ریٹ دے دوں تو نیا جو آلو آتا ہے اس کا ریٹ 120 روپے مارکیٹ میں ہے، اور پرانا جو سٹور والا آلو ہے اس کا 50 روپے ریٹ ہے مارکیٹ میں کلو کا۔ لیکن آپ اگر ہم سے پوچھیں تو ہمارا 2 روپے کلو میں بک رہا ہے، ابھی بھی ہمارا آلو 2 روپے کلو میں بک رہا ہے، اور مارکیٹ میں 50 روپے کلو ہے۔ تو یہ بھی کسان کی نااہلی ہے کہ کسان نے جا کے مارکیٹ سے بھی 50 روپے 48 روپے جو کھا رہا ہے کلو کے پیچھے، اس کو روکنا ہے۔ یہ گورنمنٹ کے کرنے کی چیزیں ہیں۔ گورنمنٹ اگر اس طرح کسانوں سے دھوکہ دہی کرے گی، اگر ایک صوبے کی سی ایم، سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کی سی ایم کسانوں کو کچھ اور کہتی ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا، کس پہ اعتبار کریں گے؟ کوئی زبان ہی نہیں رہی، کوئی بات ہی نہیں رہی، پھر تو سارا سسٹم ہی ختم ہے نا۔ اب کل کو اگر گورنمنٹ کوئی تسلیاں بھی کسانوں کو دیتی رہے کہ آپ گندم اگائیں، تو وہ نہیں اعتبار کریں گے۔ یہ تو اپنے آپ پہ اپنا انہوں نے اعتبار خراب کیا کسانوں سے جھوٹ بول کے، اور جو غلط فیگرز، فیک فیگرز تھی ان پہ اعتبار کرتے رہے، جو ان کے بابو ان کو رپورٹ دیتے ہیں، جو ان کی میڈم رپورٹ دیتی ہے، اس پہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ نیچے سیلاب کی بات کرتے ہیں تو سیلاب میں ایک آنے کا کام نہیں کیا دریاؤں پہ، اور اگر پوچھ لیں تو لاہور میں سارا کام ہو گیا جی، لکشمی چوک سے لے کے
اور لبرٹی چوک تک پنجاب ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں بتا دیں کہ کون سے دریا پہ کہاں پہ آپ نے کیا کام کیا ہے. کسی میڈیا پہ آ کے کسی جگہ یہ بتائیں تو صحیح نا کچھ کہ آپ نے پچھلا اتنا بڑا سیلاب گزارا ہے, نیا پانی آ رہا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. باتیں سارے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے جناب یہاں پہ سونے کے درخت اگا دیے ہیں, لیکن جو معاشی حالات اس ٹائم کسان کے ہیں نا, یقین کریں کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا, اتنی بری حالات ہمارے پہلے کبھی نہیں آئے تھے کہ ہماری ہر بالکل فصل صحیح سر, وہ جو ہے بالکل صحیح نقصان سر, میں جا رہی ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.